اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك، وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذا آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم، فهؤلاء بعضهم أولياء بعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين إخوان، فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث. ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه الأوفي وعلي بن أبي طلحة عنه، وقال مجاهد وإكرمة والحسن وقتادة رحمهم الله تعالى وغير واحد. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الانفال کی ان آیات مبارکہ میں ذکر فرماتے ہیں اصناف المؤمنین، یعنی مومنین کی اقسام. کیونکہ پہلی تقسیم تو ہے نا کہ مومن اور کافر، ایک طرف اس مسلمان ہے ایک طرف کافر ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ایک آیت میں فرمایا فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، ایک تقسیم تو وہ ہے. اور اس میں بھی یہ بات طے ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، چونکہ فرق بین الملتین ہے. مسلمان جو ہے وہ ملت اسلام پہ ہے اور کافر جو ہے وہ ملت کفر پہ ہے. اور اسلام اور کفر جو ہیں ضدان لا یجتمعان، یہ تو ایسی ضد ہے. جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، موحد ہوگا، الحمدللہ وہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا، اور جو کافر اور مشرک ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، جیسے نور اور ظلمت جمع نہیں ہو سکتے، جیسے حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے، جیسے صدق اور کذب جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان اور کفر بھی جمع نہیں ہو سکتے. تو اس لیے یہ مسئلہ تو طے ہو گیا کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. مثلا چونکہ ابتدائی اسلام میں، جیسا کہ خلاصہ درس میں آپ سن چکے ہیں، بڑے واقعات تھے کہ بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ کافر ہے. جیسے خالد ابن الولید، تو خالد جو ہے سیف الرحمان ہے اور ولید جو ہے وہ کافر ہے. جیسی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بدر من ابدال الاسلام ہیں اور ابو جہل نعوذ باللہ وہ ملعون ہیں. تو اس لیے وہاں ایسے حالات بہت پیدا ہو گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم تو یہ جاری کیا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، کافر مسلمان کا وارث. اب دوسری تقسیم ہے کہ مسلمانوں میں پھر اقسام ہیں. ایک قسم مسلمانوں کی وہ ہے جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جن کا نام مہاجرین سے ذکر فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور دوسری ہے انصار. انصار سے مراد کون ہے؟ اہل المدینہ المنورہ. اور مہاجرین سے مراد کون ہے؟ وہ مسلمان الحمدللہ جو مکہ میں اسلام لائے
اور اسلام و ایمان کے لیے بڑے بڑے ابتلاءات سے گزرے، بڑے امتحانوں سے گزرے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے گھر چھوڑے، وطن چھوڑے، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت کی۔ بعض نے ہاجروا الی الحبشہ، حبشے کی طرف، اور بعض نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ تو اس لیے اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اصناف المومنین کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ان کو تقسیم کیا ہے الی مہاجرین، بعض تو مہاجرین ہیں خرجوا من دیارہم و اموالہم، جن لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے اموال چھوڑے، اور اللہ کی مدد، اللہ کے رسول کی نصرت کے لیے، اقامت دین کے لیے، وبذلوا اموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانیں اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اب قربان کر دیں۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ وَإِلَىٰ انصار، تو انصار کون ہیں؟ ہم المسلمون فی المدینۃ المنورہ، وہ مسلمان ہیں جو مدینہ منورہ میں تھے، اور ان لوگوں نے اِذ ذَلِكَ آوَوْا إِخْوَانَهُمُ الْمُهَاجِرِينَ، ان لوگوں نے مہاجرین کو پناہ دی، مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، مہاجرین کی مدد کی، اپنے منازل میں، اپنے اموال میں، ہر چیز میں انہوں نے قربانی دی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی، جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کے حقدار ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ جو ہیں ایک دوسرے کے حقدار ہیں، کل منہم احق بالآخر، ایک مہاجر اور ایک انصاری، حتیٰ کہ یعنی اس میں ان کے درمیان میں باقاعدہ یعنی میراث ہوتا رہا، حتیٰ کہ یعنی جب مہاجر و انصار کو میرے آقا نے رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخا بین المہاجرین والانصار، آپ نے پھر مہاجرین و انصار کے درمیان میں اخوت قائم کی۔ ایک تو اخوت ایمانی، اس سے بڑی اخوت کیا ہو سکتی ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، کیونکہ سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ عقیدے کا تعلق، سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے، اس سے سارے رشتے ہیچ ہیں، قرابت ہے، نسب ہے، حسب ہے، اگر اسلام نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے درمیان میں یہ ایسے تھا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن گئے، یعنی مہاجر انصار کے اور انصار مہاجرین کے، حتیٰ کہ آیت المواریث نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے پھر احکام میراث نازل فرمائے، اور جب آیات میراث اور مواریث نازل ہوئی تو اس وقت یہ آپس کا جو میراث تھا یہ بھی ختم ہو گیا، اور جو وصیت کا حکم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور انہوں نے مہاجرین نے بھی اور انصار مدینہ نے بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایسا دنیا عالم پر ایک ایسا تأثر پیش کیا کہ اب دیکھیں قوم بھی نہیں ملتی، قبیلہ بھی نہیں ملتا، انصار والے جو ہیں یا قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں یا قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، اور مہاجرین جو ہیں ان میں کوئی قریشی ہیں، کوئی دوسرے قبائل کے ہیں، لیکن جب مدینے میں پہنچے اسلام نے ان کو ایسا اکٹھا کر دیا، اسلام نے ایسی ان میں اتحاد اور اجتماعیت اور اخوت پیدا کر دی کہ وہ بالکل حقیقی بھائی بن گئے، بلکہ بعد انصار نے تو اتنی بڑی قربانی بھی دی کہ جو کچھ اس کی جائیداد تھی اس نے برابر تقسیم کر دی، آدھا حصہ انصاری کے لیے اور آدھا مہاجر کے لیے، حتیٰ کہ بعض نے اپنے بھائیوں کو اتنی تک بھی پیشکش کی کہ میری 2 بیویاں ہیں تو ایک کو میں چھوڑ دیتا ہوں، تم شادی کر لو۔ تو یہ ایک ایسی قربانی کی مثال ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی عالم میں کوئی دنیا کا مذہب یہ مثال پیش نہیں کر سکتا، دنیا میں جتنے ادیان ہیں یا گزرے ہیں ان میں کوئی ایسی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ ایک مسلمان ہے بس صرف مذہب کا رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے، اور پوری جائیداد آدھا کر کے اس کو دے دو۔ تو یہ کمال تھا مہاجرین و انصار کا، اسی لیے اللہ نے ان کی صفتوں میں بھی، اصحاب رسول کی صفتوں میں بھی یہ صفت بیان کی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے مقابلے پہ پہاڑ ہیں لیکن آپس میں مہربان ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخا بین المہاجرین والانصار، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے۔ تو اس کے بعد جب آئے تو وہ بہت اداس ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے علی، کیوں محزون ہو، کیوں مغموم؟ اور نے کہا حضور آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، میں تو رہ گیا۔ آپ نے فرمایا انت اخی وانا اخوک، تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا پھر رشتہ مجھے کیا مل سکتا ہے، اور ویسے بھی وہ ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا شک فی ذلک فی قرابتہ ہوئی۔ اور لیکن حضور کا یہ کہنا کہ انت اخی، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی خوش ہو گئے۔ تو اسی پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جو تھے یتوارثون بذلک ارثا، یعنی وہ باقاعدہ ایک دوسرے کے وارث بنتے رہے، حتی نسخ اللہ تعالی ذلک بالموارث، کہ پھر جب آیت میراث اتری تو اب یہ احکام جو تھے ختم ہو گئے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے، اسی طرح علی ابن ابی طلحہ سے، اور یہی قول ہے جو حضرت مجاہد، اکرمہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا ہے کہ اس آیت مبارک میں یعنی مہاجر کا بھائی ہے، مہاجر کا وارث ہے، یعنی مسلمان ہے مہاجر ہے، لیکن مہاجر نہیں ہے تو غیر مہاجر جو ہے وہ وارث نہیں بنے گا۔ مہاجر کا تو وارث بنے گا، لیکن غیر مہاجر جو ہے اس کو وراثت کا حق نہیں دیا گیا۔ وقال الامام محمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا وکیع عن شریک عن عاصم النبی وائل عن جریر هو ابن عبد الله البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہاجرون والانصار بعضهم اولیاء بعض والطلقاء من قریش والعتقاء من ثقیف بعضهم اولیاء بعض الى یوم القیامہ، تفرد به احمد رحمہ اللہ تعالی۔ اب اس روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ جریر ابن عبداللہ البجلی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ المہاجرون والانصار بعضهم اولیاء بعض، کہ مہاجر اور انصار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یاد رکھو کہ لفظ ولی جو ہے نا یہ بڑا جامع لفظ ہے، یہ لفظ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ آتا ہے، جیسے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ تو اس لیے یہ لفظ کبھی ولایت سے ہوتا ہے اور یہ لفظ کبھی ولایت سے ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور بہرحال یہ لفظ بڑے معنی میں اور استعمال ہوتا ہے۔ تو جمیع محدثین کرام کا، سلف صالحین کا رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ جو ہے اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کے کیا جاتا ہے کہ وہ کس مقام پہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، کیونکہ ایک لفظ میں تو کئی معنی نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو بہرحال وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ لفظ جو ہے جیسے لفظ مباشرت ہے، تو اب لفظ مباشرت جو ہے مطلقاً التقاء البشرۃ بالبشرہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور مباشرت بے معنی جماع بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اسی طرح آتا ہے بعض روایات میں کہ یباشرنی وَأَنَا حَائِضٌ او کما قال۔ تو اس لیے اب دیکھنا پڑے گا کہ وہاں مباشرت وَأَنَا حَائِضٌ حالت حیض میں کیا مانا، یعنی اکٹھے لیٹ جانا، کہ اگر میاں بیوی حالت حیض میں ہے ایک بستر پہ لیٹ جائیں، کٹھے لیٹے ہیں، کٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، صرف اللہ نے اس حالت میں جماع جو ہے وہ حرام کیا ہے۔ لیکن یہود جو تھے نا نعوذ باللہ، وہ تو بالکل یعنی حالت حیض میں عورت کو ایسے سمجھتے تھے جیسے کوئی چھوت چھات کی بیماری لگ گئی ہے، اس کا کمرہ بھی الگ، برتن بھی الگ، لباس بھی الگ۔ حتیٰ کہ آج تک بھی ہندو جو ہیں، وثنی جو ہیں، کفار جو ہیں، ان میں بھی آج تک یہی رسوم ہیں
کہ ایام حیض میں یا ایام نفاس میں عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بیمار ہو تو حیض والی عورت داخل بھی نہیں ہو سکتی کہ بھئی اگر یہ آئے گی تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ کفار کی رسوم تھی۔ اسلام نے حکم دیا کہ نہیں، عورت ہے کیا ہے، اگر اس کو حیض ہے تو حیض کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ اب اس کو اتنی گندی ہو گئی ہے کہ اس کو گھر سے بھی نکال دو اور برتن بھی الگ کر دو، جگہ بھی الگ کر دو۔ تو اللہ نے رحمت فرمائی کہ مسلمانوں کو رخصت عطا فرمائی کہ اگر بیوی حالت حیض میں ہے، حالت نفاس میں ہے، تو میاں بیوی کا کٹھے بیٹھنا، اس کا کھانا پکانا، کٹھے لیٹ جانا، ایک بستر پہ سو جانا، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں۔ لیکن جماع جو ہے وہ منع ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن۔ اللہ نے وہاں وضاحت فرما دی نص۔ تو اس لیے ایک لفظ جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے لفظ عین ہے تو اب عین کا معنی سورج بھی ہے، عین کا معنی وہ چشمہ بھی ہے جو زمین سے نکلتا ہے، عین کا معنی یہ آنکھ بھی ہے، عین کا معنی جو ہے یہ ہڈی بھی ہے، عین کا معنی جو ہے جاسوس تجسس کرنے والا بھی ہے۔ تو اس لیے وہاں ہر جگہ پر پھر سیاق شباہ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ عین طلعت، عین انفجرت، عین انکسرت، عین رأت۔ تو جیسے جیسے معنی ہوگا اسی طرح پھر اس کے مفہوم کو لیا جائے گا۔ تو اس لیے لفظ اولیاء جو ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے، کئی مقامات پہ اللہ نے اس کو قرآن پاک میں استعمال فرمایا۔ اللہ کے کلام مقدس کے ہر کلام میں، ہر کلمے میں، ہر جملے میں حکمتیں ہیں، چونکہ وہ کلام علیم و حکیم ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب یہ مہاجر و انصار جو ہیں وہ ایک دوسرے کا اولے، والطلقاء من قریش والعتقاء من ثقیف۔ ثقیف جو ہے یہ قبیلہ ہے بنو ثقیف، اور یہ بہت بڑا تیر انداز اور جنگجو قبیلہ تھا طائف کے علاقے۔ ان کا اصل مرکز جو ہے، مسکن جو ہے بنو ثقیف کا طائف تھا، اور یہ بڑے جنگجو، بڑے شجاع اور بڑے تیر انداز تھے۔ اور طلقاء جو ہیں اس سے وہ مراد ہے کہ جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عزت دی اور آپ کی نصرت فرمائی اور مکہ فتح ہو گیا، الحمدللہ اسلام غالب آ گیا، تو اب جب وہ قریش کے لوگ جو تھے وہ قیدی بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریشیو، مکے والو، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا فیصلہ کروں۔ اب ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ مجرم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا ظلم و ستم ہے جو قریش نے نہیں کیا، صحابہ پہ کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں جو قریش نے نہیں توڑے ہیں۔ تو اب آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اخ کریم ہیں، مہربانی کر کے ایسا ہی فیصلہ فرمائیں گے جیسے ایک بڑے دل والا بھائی کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا چلو آج ہم بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم کو ہم نے آزاد کیا ہے، کوئی سزا نہیں، کچھ نہیں، جاؤ بس چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ کچھ یہ طلقاء تھے اور کچھ بنو ثقیف کے لوگ جو پکڑے گئے ان کو بھی حضور نے آزاد کر دیا۔ تو فرمایا بھی تم دونوں تو آپس میں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہو، اور مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا وارث بنے۔ لیکن یاد رکھیں ایک اس میں اختلاف ہے ائمہ فقہا کے نزدیک۔ ایک تو ہے کہ ملتین جو ہے نا جی، مسلمان کافر کا وارث نہیں اور کافر مسلمان کا وارث نہیں، یہ تو طے ہے نا جی۔ اچھا، اب کافر کا وارث ہو سکتا ہے، کافر کا وارث جو ہے یعنی بن سکتا ہے، لیکن بعض ائمہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کافروں میں بھی فرق ہے، ایک یہودی ہے ایک نصرانی ہے، کافر تو وہ بھی ہے، کافر تو وہ بھی ہے، وثنی ہے وہ بھی تو کافر ہے، یہودی ہے وہ بھی کافر ہے، نصرانی ہے وہ بھی کافر ہے، مجوسی ہے وہ بھی کافر ہے، عباد شمس ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں اگر فرق ہو تو وہ بھی وارث نہیں بن سکتے۔ یعنی بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے اندر بھی فرق آ گیا ہے، گویا وہ بھی دو ملتیں ہو گئیں، تو اس لیے اگر کافر ایک یہودی ہے اور ایک کافر نصرانی ہے تو وہ کہتے ہیں وارث نہیں بنے گا۔ لیکن بعض ائمہ فقہا رحمت اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں،
کافر کا وارث بنے گا اور مسلمان کا وارث بنے گا۔ ملتین سے مراد یہ ہے کہ الاسلام ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ، کہ اسلام الگ ایک ملت ہے اور کفر الگ ایک ملت ہے۔ تو اس لیے بہرحال ائمہ فقہا رحمت اللہ علیہم اجمعین، چونکہ فقہا کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ مسائل کا استنباط اور مسائل کا استخراج اور پھر ان مسائل کا جو اللہ کے قرآن و حدیث سے مستفاد ہوں ان کا نکالنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان مجتہدین فقہا پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ مجتہد اگر ان اصاب فلہ اجران وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر مجتہد نے اجتہاد کیا اور ثواب کو پہنچا تو دو ثواب ملے گا، ایک محنت کرنے کا، ایک حقیقت پہ پہنچنے کا۔ اور اگر اس نے اجتہاد کیا اور غلط کر بیٹھا، یعنی ثواب پہ نہیں پہنچا لیکن پھر بھی ایک اجر ملے گا، یعنی پھر بھی ثواب ملے گا کہ اس نے کوشش تو کی ہے نا، اس نے مسائل کو سمجھنے کے لیے محنت تو کی ہے نا۔ تو اس لیے ان کو کسی طرح اجر سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس روایت میں یہ فرما دیا کہ طلقاء جو ہیں وہ عتقاء یعنی ان کے آپس میں بنے، اور مومنون جو ہیں بعضهم اولیاء بعض یعنی المہاجرون والانصار۔ قال الحافظ ابو يعلى حدثنا سفيان قال حدثنا اكرمة عن ابن ابراهيم الازدي قال حدثنا عاصم شقيق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجرون والانصار والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم اولیاء بعض في الدنيا والآخرة۔ اس میں یہ روایت آ گئی کہ مہاجرون اور انصار، اسی طرح طلقاء قریش سے، عتقاء ثقیف سے، یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ ہاکذا رواہ فی مسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ پھر صحابہ کے مسانید ہیں کہ انہوں نے پھر ان میں وہ احادیث مبارک جمع فرمائی ہیں جو ذخیرہ علم ان کے پاس ہے، پھر اسی صحابی کے نام سے مسند عبداللہ ابن مسعود۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس مقام پہ موجود ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ حدیث مبارک جو ہے جس کتاب میں بھی ہو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی صحت، کہ اگر اس کے روات جو ہیں وہ ضبط ہیں، عدل ہیں، ثقہ ہیں، تو ان کی روایت جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو چاہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فلاں کتاب میں ہے اور فلاں کتاب میں کیوں نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث مبارک ایسی ہوتی جو ایک کتاب میں آپ کو ملیں گی لیکن دوسری کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اسی طرح پھر ہر کسی کا ایک انداز ہے، صحاح کا اپنا انداز ہے، سنن کا اپنا انداز ہے، مسانید کا اپنا انداز ہے، مصنفات کا اپنا انداز ہے، مراسیل کا اپنا انداز ہے، معلقات کا اپنا انداز ہے، محدثین کے پھر مصطلحات ہیں، اور ہر محدث نے اپنے اپنے انداز میں کتابوں کو مرتب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اور اسی طرح پھر محدثین رحمہم اللہ نے یاد رکھیں کہ 4 طبقات بنائے ہیں، کہ طبقات حنفیہ، طبقات شافعیہ، طبقات مالکیہ، طبقات حنبلیہ، پھر ہر طبقات میں ان کی ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی محنت ہے، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اللہ کے قرآن کی اور حدیث کی جو ان ائمہ کرام نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وقد اثنى الله ورسوله على المهاجرين والانصار في غير ما آية في كتابه فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ مہاجرین و انصار کی مدح و ثنا بیان فرمائی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ مسلمانوں میں 3 قسموں کے علاوہ چوتھی قسم کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔
ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے قرآن کو سمجھیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ مہاجرون انصار والذین اتبعوہم بإحسان، یعنی یا تو مہاجر یا انصار یا ان کی اخلاص سے اتباع کرنے والے. تو اب جو ان سے اتباع نہ کرے وہ کوئی اور قسم تو پھر پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ایمان والوں کو گویا ان تین چیزوں میں انحصار کر دیا ہے کہ والسابقون الاولون، اول کیا ہے؟ مہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. تو الذین لم یتبعوہم، الذین یعارضوہم، تو اس لیے وہ پھر شامل نہیں ہوں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن، اور اللہ کتنا بڑا مقام ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا کہ میرا مدنی آپ اپنے صحابہ کو کہہ دیں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور یہ بھی اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ راضی ہو گیا اور دیا کچھ نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھی چلو راضی ہو گیا، اللہ فرمایا نہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف راضی ہو گئے، ہم تو ان کے لیے جنت تیار کریں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے تو ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی. تو اس لیے عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ الجنت والنار مخلوقتان، کہ جنت اور نار جو ہے اللہ نے پیدا کر دی ہے. یہ نہیں کہ جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ سیخلق، یا بعض نعوذ باللہ فرق ضالہ کہتے ہیں کہ جنت نار کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی رضا ہے، راضی ہو تو جنت ہے، ناراض ہو تو جہنم ہے. اور نہ جنت جہنم کوئی نہ، حقیقتاً جنت ہے اور نار ہے. الجنت حق والنار حق، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور پھر یہ نہیں کہ اللہ پیدا کریں گے، اعدت، جنت بھی تیار ہے، اعدت للمتقین، اور جہنم بھی اعدت للکافرین. اور سب سے بڑی شہادت جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بعد جو شہادت ہے کہ لیلۃ المعراج میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت میں تشریف لے گئے اور جنت کا مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا کہ جبرائیل لمن ھذا، یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہے جس کا ہے، یعنی تاکہ شوق زیادہ پیدا ہو نا، اشتیاق زیادہ پیدا. تو حضور نے فرمایا الحمدللہ پھر مسلمان تو میں بھی ہوں. تو انہوں نے کہا حضور وہ رجل من قریش، ایک قریشی ایک جوان ہوگا اس کا ہے. تو انہوں نے فرمایا انا من قریش، تو قریش سے تو میں بھی ہوں. تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا نہیں بلکہ آپ کے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اتنا بڑا مقام، حضور کا مقام تو پھر اس سے کہاں کتنا اعلیٰ ہوگا جب عمر کا یہ ہو. ابو بکر کا کیا ہوگا، پھر ابو بکر کا جو ہو تو پھر محمد عربی کا مقام کیا ہوگا علیہم الصلوات والتسلیم. تو اس لیے حضور بڑے خوش ہوئے اور اتنی وضاحت کی حضور نے. اپنے فرمایا عمر میں نے تمہارا گھر جنت میں دیکھا ہے اور میں چاہتا تھا کہ داخل ہوں تیرے گھر میں، لیکن میں نے دیکھا کہ تیرے گھر کے دروازے پہ ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی تھی. تو مجھے خیال آیا کہ عمر کی غیرت شاید گوارا نہ کرے. تو حضرت عمر رو پڑے، بکا عمر فقال علیک اغار یا رسول اللہ، رو پڑے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا، میری تو خوش نصیبی ہوتی کہ میرے جنت کے گھر میں پہلا قدم حضور نے دیا ہے، اس سے بڑا نصیب کیا ہو سکتا تھا میرے لیے. تو بہرحال جنت بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے اور جہنم بھی پیدا کر دی ہے. باقی یہ فلاسفہ اور مستشرقین اور صہاینہ اور نصارہ کے اصحاب قلم یہ محض عناد ہے کہ جی جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے، ہم نے زمین کے گرد چکر لگا لیے ہیں، ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ہمیں نہیں ملی. یہ تو جہالت کی بات ہے. کسی چیز کا نہ ملنا اس کے نہ ہونے پر تو دلالت نہیں کرتا. کتنے اللہ کے ستارے ہیں تم تو ابھی تک وہ بھی نہیں دیکھ سکے.
کتنے اللہ تبارک و تعالی نے سیارات پیدا کیے ہیں، تم تو ابھی تک وہ بھی نہیں دیکھ سکے. کتنے اللہ تبارک و تعالی نے قرات پیدا کیے، ابھی تک تم تو وہ بھی نہیں دیکھ سکے. اللہ کی زمین کا طول و عرض بھی تم معلوم نہیں کر سکے ہو. تو پھر ایسی جھوٹی باتوں سے وہ مسلمانوں کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہو کہ جو کتاب اللہ میں ہے اور جو فرمان رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم، وہی حق ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور دوسری آیت میں فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. اللہ نے فرمایا کہ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے میرے مدنی کا مشکل وقت میں ساتھ دیا. ایسی مشکل گھڑی ہے کہ گرمی کی شدت ہے، مال کی قلت ہے، دشمن کی کثرت ہے اور مقابلہ ہے، لیکن صحابہ تیار ہیں جانیں قربان کرنے کے لیے کھڑے. اسی طرح فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. اللہ نے فرمایا وہ مہاجرین جو اللہ کے راستے میں اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکالے گئے اور اس کے بعد ان کی کوئی تمنا نہیں تھی کہ دوسرے ملک میں جا کے دولت پیدا کریں گے یا دولت کمائیں گے. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ، کی مدد کی. اب دیکھیں میرے اللہ نے گواہی دی ان کے حق میں اولئک هم الصادقون. اللہ اکبر. جن کو میرا رب کہتے سچے ہیں اولئک هم الصادقون. اللہ نے فرمایا میرا بدر یہ تیرے صحابہ جو ہے نا، یہ مہاجرین یہ تیرے صحابہ یہ تیرے پروان یہ تو سچوں کی جماعت ہے، ان میں جھوٹ ہے ہی نہیں نا. اسی لیے محدثین کہتے ہیں صحابہ کلہم صدوق وعدو، کہ صحابہ تمام کے تمام جو ہیں وہ سچے بھی ہیں اور عادل بھی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جن کی صداقت پہ اللہ ہمیں بہت لگا بھی اولئک هم الصادقون. الذين اتبعوهم يعني هم زمین ہے جو صحابہ کی اتباع کریں. اتبع المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم اتبعوا المهاجرين والانصار بإحسان. میں نے مجھے سوال نہیں سمجھا، اللہ عالم. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ ماشاءاللہ جنہوں نے یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کو محبوب رکھتے ہیں، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آگے ان کو پناہ دی گھر، اور پھر یہ ہے کہ خود محتاج ہیں لیکن دوسرے پہ قربانی کر رہے ہیں، یعنی خود غریب ہے خود محتاج ہے لیکن کہتے ہیں میرا کوئی حرج نہیں، میرے بھائی کی مدد ہو جائے. تو یہ مقام جو تھا صحابہ کا تھا. وَأَعْظَمَ مَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا أَيْ لَا يَحْزُنُهُمْ فَمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَلَا هِجْرَتِهِمْ، اور وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ. بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ان کے دل میں ان کے بارے میں کوئی حسد پیدا نہیں ہوتا، کسی قسم کا حقد پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو تو اللہ نے مقام ہجرت کی وجہ سے کتنا اونچا مرتبہ دے دیا. نہیں، وہ کہتے مومن بھائی ہے نا، ہمارا بھائی ہے نا. اگر اللہ نے ان کو شان دی ہے تو الحمدللہ، کیونکہ مومن کے دل جو ہیں اور خاص طور پہ جو جنتی ہیں تو ان کے قلوب میں تو اللہ کی رحمت سے غل ہوگا ہی نہیں نا. اللہ تبارک و تعالی ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اسی طرح فرمایا ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی جنت اپنی رحمت سے عطا فرمائے. وہ قادر ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے نا. فرماتے ہیں ان ظاہر الآیات تقدیم المہاجرین علی الانصار وہذا امر مجمع علیہ بین العلماء لا یختلف. مہاجرین کی شان جو ہے وہ انصار سے زیادہ. جو خلافت ہے تو سیدنا ابو بکر میں آئی، پھر سیدنا عمر میں آئی، پھر سیدنا عثمان میں، پھر سیدنا علی میں آئی، کہ اللہ نے پھر اس کے حضور کے بعد بھی وہ مرتبہ قریش کو دیا. اور یہ سب وہ تھے جو ہجرت کر کے جانے والے تھے.
تو اس لیے مہاجرین کا مقام جو ہے یہ قاعدہ ہے، جیسے اللہ کے رسول سارے شان والے، اللہ کے پیغمبر سارے عظمت والے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طرح صحابہ میں بھی اللہ نے بعض کو بعض پہ شان عطا فرمائی، جیسے مہاجرین ہیں، اسی طرح خلفائے راشدین ہیں، اسی طرح عشرہ المبشرہ ہیں، اسی طرح اصحاب بدر ہیں، اسی طرح اصحاب بیعت رضوان ہیں، اور یعنی ہر صحابی، پھر بعض صحابہ جو ہیں علماء ہیں، قراء ہیں، فقہاء ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے ایک کو ایک سے شان عطا فرمائی۔ اور بعض روایات میں جیسے حضور نے بھی فرمایا ارحم امتی بامتی ابی بکر واقواہم فی دین اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی، اور اسی طرح آیا ہے اقرأکم ابی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو ہر صحابی کی، ہر گل کی اپنی شان ہے۔ آپ چمن میں جائیں نا تو پھول کھلے ہوتے ہیں، ہر گل کی شان نرالی ہوتی ہے، تو اللہ نے اصحاب رسول کو بھی ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ بہرحال یہ بات بالاتفاق ہے کہ مہاجرین کو اللہ نے مقدم فرمایا۔ ولہذا قال الامام ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا حماد بن سلمة علي بن زيد بن سعيد بن المسيب بن حذيفة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خیرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الہجرۃ والنصرۃ فاخترت الہجرۃ ثم قال نعرف اللہ من هذا الوجہ۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسند بزار میں اس سند کے ساتھ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور پاک نے مجھے اختیار دیا کہ بھئی یا تو ہجرت کرو یا پھر تمہاری نصرت چاہیے تو مدد کریں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ہجرت کو ہی پسند کرتا ہوں۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ فتح مکہ کے بعد لا ہجرت بعد الفتح، لیکن اگر آج بھی کسی عالم میں، کسی ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مسلمان اپنے دین پہ قائم نہ رہ سکے یا فرائض اللہ بھی بیچارہ ادا نہ کر سکے، تو اب بھی حکم ہے کہ وہاں سے ہجرت اس جگہ کو جو ہے چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ابتدائے اسلام میں ہجرت جو ہے وہ فرض تھی، فرض عین۔ اسی لیے آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہجرت نہیں کر آئے وہ وارث نہیں بنیں گے حتیٰ یہاجر، جب تک کہ وہ ہجرت، اگر ہجرت نہ کریں تو مہاجرین کے وارث نہیں بن سکتے۔ یعنی اتنا بڑا، حالانکہ یہ عدم توارث مقام تھا، اور اسی لیے حدیث مبارک میں، روایات مبارک میں یہ آتا ہے کہ جب میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے، یعنی ایک ایسے وقت میں کہ پہلے کبھی نہیں آئے اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ میں بہرحال گھبرا گیا کہ ایسے ٹائم میں تو حضور ہمارے گھر میں کبھی نہیں آتے، تو میں آیا، گھر میں استقبال کیا، بٹھایا، تو حضور پاک نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میں نے تم سے کوئی مشورہ کرنا ہے خاص، تو گھر والوں کو ذرا ہٹا دو۔ تو حضرت صدیق نے عرض کیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، آپ کوئی غم نہ کریں، یہ گھرانہ جو ہے حضور کے نام پہ بھی قربان ہے، تو میرے گھر سے راز نبوت کبھی افشا نہیں ہو سکتا، آپ بالکل نہ گھبرائیں، جو بات کرنی ہے کھل کے بات کریں، ابو بکر کی اولاد۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ کا حکم آ گیا ہجرت کا، اب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ہجرت کا مدینہ منورہ، اور یہ بھی اللہ کے حکم میں، اللہ کے فرمان میں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے ہجرت میں اپنا رفیق جو ہے وہ صرف سیدنا ابو بکر کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑا مقام۔ حضرت صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو کئی مہینے سے حضرت تیاری کر رہا ہوں، میں تو اونٹنیاں پال کے موٹی موٹی اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں میں نے، یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں کیسے پتا تھا؟ کہا حضور ایک تو میں نے خواب دیکھا تھا، اور دوسرا میں سمجھ گیا ابھی ہجرت تو ہم پر بھی آنی ہے، تو 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں بندہ مدینے پہنچ جاتا ہے۔
سڑکیں اتنی ہیں کہ سیدھی اور آرام دہ کہ نیند آ جائے. تو اس دور میں تو ماشاءاللہ 8 دن لگتے تھے مدینے میں. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا 2 کیوں؟ نے کہا حضور ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ اونٹنے کی قیمت. انہوں نے کہا حضور میرا تو سب کچھ آپ پہ قربان، مال، گھر، اولاد، سب کچھ. اور نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ثواب ہجرت میں کوئی نقص رہ جائے. ہجرت اتنا بڑا مقام ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہجرت کا جو کام ہے فرض عین تھی. جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے غلبہ دے دیا، الحمدللہ اسلام غالب آ گیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی، تو پھر ہجرت کے احکام جو تھے وہ ختم ہو گئے. اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم شیء. قرأ حمزہ وولایتہم بالکسر والباقون بالفتح ولایتہم وهما واحد كالدلالة والدلالة من شيء حتى يهاجروا. هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو 2 قسمیں ہو گئی نا، ایک مہاجر اور ایک انصار. اب مومنوں کی تیسری قسم کون ہے؟ ہیں تو مومن، ہیں تو مسلمان، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کافر ہیں، مسلمان ہیں لیکن لم یہاجر، ہیں تو مومن. والذین آمنوا ولم یہاجروا، آپ ایمان والے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو وارث بننے کا ولایت کا کوئی حق نہیں. اب لفظ ولایت بھی ہے، ولایت بھی ہے، دلالت بھی ہے، دلالت بھی ہے. تو یہ قرآن ہے قراتوں کا. تو آپ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ مفسر حتی یہاجروا، ہاں جب تک ہجرت نہ کریں، ہجرت کریں تو پھر ان کا بھی وہی حق ہے. اب بلکہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، بلکہ اپنے اپنے وادیوں میں بیٹھے رہے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. اللہ نے فرمایا ان کا پھر کوئی حق نہیں ہے. لیس لہم من ولایتہم من شیء. اب مفسر کہتا ہے کہ ان کو غنیمت میں بھی کوئی حصہ نہیں، خمس میں بھی کوئی حصہ نہیں. ہاں مگر ان لوگوں کے لیے جو پھر جہاد میں حاضر ہو گئے ان کو تو پھر سب کچھ ملے گا، حصہ بھی ملے گا. کما قال امام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن علقمة بن مرثد سلیمان بن بریدة عن ابیہ عن یزید بن الخصیب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اميرا على سرية او جيش اوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وقالوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اذا لقيت عدوك المشركين فادعهم الى احدى 3 خصال او خلال فايتهن ما جابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم الى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وعلم من فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم وعلم أنهم يكونون كأعراب المسلمين عليهم حكم الله الذي جعل المؤمنين فلا يكون لهم بالفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فادم إلى إيتاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستئن بالله وقاتلهم. انفرد به مسلم رحمہ اللہ تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت یزید بن الخصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث، جب حضور کوئی لشکر بھیجتے، سریہ بھیجتے، جیش بھیجتے، چونکہ جس میں حضور جائیں وہ غزوہ ہے، آپ نہ جائیں تو وہ سرایا کہلاتے ہیں. اور پھر ان کی عادات جو ہے مختلف ہوتی ہے، تعداد تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. اور حضور جب اس پہ کسی کو امیر بنا دیتے، سب سے پہلے میرے محبوب وصیت کرتے اوصاہ فی خاصۃ نفسہ بتقوی اللہ. سب سے پہلی چیز کی نصیحت کرتے میرے مدنی سرکار کہ اللہ سے ڈرنا، اصل بات یہ ہے تقوی اللہ، بس یاد رکھنا. اسی لیے قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اصل چیز ہے تقوی اللہ.
جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا بس سب کچھ ہے۔ اچھا، تقوی کا معنی جہاں ڈرنا ہے وہاں تقوی کا معنی یاد رکھو یہ بھی مادہ ایک ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچانا، وہ بھی تو اتقاء ہے، وہ بھی اتقاء کے معنی میں یاد رکھو۔ تو اسی لیے اپنا تقوی جو ہے اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے ڈر کے اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو گویا اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں۔ تو مین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے اور اس میں اللہ کے احکام کی تعمیل کرے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک آثار میں آتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ابن عباس جو ہیں ماشاء اللہ وہ حبر المفسرین، اللہ نے ان کو قرآن کا علم عطا کیا کہ حضور نے دعا دی تھی اللہم علمہ التاویل۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ اعتبار عمر میں اصاغر میں ہیں لیکن حضرت عمر ان کو تقدیم کرتے تھے اکابر صحابہ پر بھی، کیونکہ علم کی وجہ سے اللہ جس کو علم دیتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین۔ تو انہوں نے ایک دن پوچھا، انہوں نے کہا کہ ابن عباس یہ تقوی کا معنی مجھے کچھ ایسی طرح سمجھاؤ کہ بالکل آسان بھی ہو جائے، واضح بھی ہو جائے، محسوس طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ تدقیق، تحقیق، علمی، لغوی معانی، اس کے گہرائی، گیرائی، مادہ، یہ تو پھر لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا معنی کرو کہ مجھے بالکل ایسے جیسے محسوس ہو جائے، سمجھ آ جائے۔ تو آگے ابن عباس ہے ماشاءاللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو کبھی اتفاق ایسا ہوا ہے کہ کسی ایسے خطرناک راستے سے گزرنا پڑے کہ کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، غاریں ہیں، گندگی ہے، اور وہاں سے اگر آپ کو جانا پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کپڑے اپنے باندھ لوں گا اور نظر نیچے رکھوں گا، قدم بچا بچا کے رکھوں گا اور نکل جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی معنی ہے کہ ہر طرف دنیا میں منکرات ہیں، شہوات ہیں، اغراض ہیں، اور آدمی کے لیے لالچیں ہیں۔ آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے جب ہر چیز کو چھوڑ کے صراط مستقیم پہ نکل جاتا ہے تو اسی کا نام کامیاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ تو پہلے میرے محبوب نصیحت فرماتے کہ اللہ سے ڈرو، کیوں جب بندہ خود ٹھیک نہیں ہوگا دوسرے کو کیا کہے گا؟ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آدمی خود تو اصلاح کرے نا، پہلے آدمی کی اپنا تو اصلاح ہو جائے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج کل دنیا میں کتنے تقریریں ہیں، جلسے ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہیں، بڑے بڑے محاضرات ہیں، بڑا بڑا، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہنے والوں کی اپنی اصلاح نہیں ہوتی، تو اس لیے اثر نہیں ہوتا پھر زبان میں، بات کہنے میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، بات کہنے میں وہ کشش نہیں ہوتی۔ اثر تب ہوتا ہے کہ بندہ پہلے عامل بنے پھر دوسرے کو عامل بننے کی توفیق دے اور کہے کہ دیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں اسلام کا عدل دیکھیں، انصاف دیکھیں، اور حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے جتنے تمہارے ساتھ مسلمانوں کی جماعت ہے ان کے ساتھ بہتری، اور پھر اللہ کا نام لے کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور ہر اس سے جہاد کرنا ہے جو کافر ہے۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ تو جب تک وہ کفر پہ ہے تو کفر سے بڑا فساد کیا ہے، شرک سے بڑا ظلم کیا ہے، اور ظلم کو تو مٹانا چاہیے۔ اس لیے پھر اللہ نے جہاد کا حکم دیا۔ لیکن پھر بھی دیکھیں کہ عدل کتنا ہے۔ فرمایا جب دشمن سے ملاقات ہو جائے تو ان کو تین چیزوں کی طرف بلانا، اگر ان تین میں کوئی ایک بھی مان لے تو پھر نہ لڑو۔ یعنی دیکھیں عدل کتنا ہے، انصاف کتنا ہے۔ اگر ایک بھی مان لیں تو رک جاؤ، سب سے پہلے دعوت دو اسلام، اسلم تسلم۔ اگر وہ اسلام لے آئیں بس رک جاؤ۔ اچھا جب اسلام لے آئیں پھر کہو کہ بھی چلو اب ہجرت کرو، ان شرک کو، کفر والوں کے گھروں کو ان کو چھوڑ کے دار المہاجرین چلو۔ اگر وہ نہ آئیں تو بتا دو کہ پھر تمہیں غنیمت میں، فے میں، خمس میں حصہ نہیں ملے گا،
اگر جہاد میں چلو گے، شرکت کرو گے تو پھر تمہیں حصہ ملے گا، مان لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرو گے وہی حکم چلے گا جو مہاجرین کے لیے ہے، اور وہی حکم ہوگا جو غیر مہاجرین کے لیے، اللہ کا حکم نافذ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ یہ اسلام بھی نہ مانے، یہ باتیں بھی نہ مانے، تو اب ان کو کہو فدعوہم الی اعطاء الجزیۃ، کہ بھی اب تم جزیہ مقرر کر لیتے ہیں وہ دیا کرو، ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر جزیہ سے مفت لیتے ہیں مسلمان، نہ مفت نہیں ہے، پھر ان کا تحفظ بھی تو ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جب انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے مسلمانوں کے اپنے آپ کو تابع کر دیا اور مسلمانوں کے باقاعدہ باج گزار اور ٹیکس گزار بن گئے، تو اب مسلمان ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور اگر ان باتوں کا بھی انکار کر دیں تو پھر اللہ کی مدد میں فاستعن باللہ وقاتلہم، چونکہ مدد جو ہے اللہ کی ہے، نصرت جو ہے اللہ کی ہے، ومن نصر الا من عند اللہ، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کی مدد پکڑ کے اللہ کے نام پہ پھر جہاد کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، میرے پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرا محبوب مسلمان ہیں، ہجرت نہیں کی، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اگر وہ تم سے مدد طلب کریں مدد کرو، لیکن اگر اس قوم کے خلاف مدد مانگتے ہیں، ان کا اور آپ کے درمیان میں کوئی عہد ہے تو عہد نہیں توڑا جائے گا، کیونکہ اسلام عہد پہ پکا ہے، جو میثاق ہو گیا، جو عہد ہو گیا، جو معاہدہ ہو گیا، اس پہ پکا رہنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، يقول تعالى ويستنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال دين إلى عدو الله منصرهم، یہ اگر انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جنگ میں، لیکن ہیں مسلمان، اگر مدد طلب کریں تو مدد کرو، فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، آخر مسلمان تو ہیں، تمہارے اسلام میں تو بھائی ہیں نا، إلا أن يستنوكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق وعهد إلى مدة فلا تكفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه۔ ہاں اگر تمہارے اور کسی قوم کے درمیان میں صلح ہے، میثاق عہد ہے، معاہدہ صلح ہے کہ تم ان سے کوئی معاہدہ کر چکے ہو، تو پھر اس قوم کے معاہدہ نہ توڑو، بالکل لا تغفروا ذمتکم ولا تنقضوا ایمانکم، جو تم عہد کر چکے ہو، قسم دے چکے ہو، تو مسلمان کا کام ہے کہ پھر صداقت پہ، عدالت پہ، دیانت پہ، امانت پہ رہے۔ اسی لیے جیسے کہ میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا، اپنے لشکر کو بھیجا روم کے لشکر کے، روم کی بارڈر کے قریب، اور حضرت معاویہ کا مقصد یہ تھا کہ جب ہماری معاہدے کی مدت ختم ہوگی تو ہم حملہ کر دیں گے، تو دشمن تو تیار نہیں ہوگا نا، تو ہم فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن حضرت عمر ابن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ گھوڑے پہ چڑھے اور دوڑے، فرمایا احدن احدن وفاء لا غدر، فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جاتا، اگر معاہدہ ختم بھی ہو رہا ہے تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تاکہ ان کو مطلع کر دیا جائے کہ اب آپ کا ہمارا معاہدہ ختم، لیکن خیانت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے مہاجرین کے اور غیر مہاجرین کے احکام بیان فرمائے، واللہ تعالی اعلم۔ آپ کی کتاب سے، آپ کی بیان سے ہمیں فائدہ ہوا، الحمدللہ، خدا کا شکر کرو۔ فائدہ اللہ دیتا ہے، بندہ تھوڑا دیتا ہے، بندے کے ذمے تو کہنا ہوتا ہے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، توحید کی ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر آپ کو میری کسی تقریر سے، سیرت سے، کسی کتاب کی تقریر سے فائدہ ہوا ہے، الحمدللہ، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ، اللہ ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے تو سبحان اللہ، وہ تو سرخ اونٹوں سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور یہی تو ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اللہ ان کو عقیدہ توحید پہ اصلاح فرما دیتے ہیں، اللہ انہیں شرک سے، بدعات سے، خرافات سے بچا لیتے ہیں، بس وہ ہمیں دعا کرتے ہیں، ہماری نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ میں حضور کی پوری امت کے لیے عمرہ کروں، نہیں جناب، پوری امت کے لیے آپ عمرہ نہ کریں، بس آپ عمرہ اپنے لیے کریں، دعا کریں امت کے لیے۔ ایسا ہو تو پھر تو ماشاءاللہ پوری امت چھوٹ گئی ہے، کہ وہ حج کر لیں، ساری امت کو مل گیا سب کو چھٹی۔
اللہ کے بندے کوئی ایسی بات ہو تو پھر تو مزے ہی مزے ہیں نا بھی، ایک آدمی آ جائے حج کر لے اور ساری امت کو چھٹی ہو جائے، ماشاءاللہ۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، دعا کیا کرو جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، قرآن نے دعائیں سکھلائی ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ حضور نے دعا سکھلائی، دیکھا آپ جنازے میں پڑھ اللہم اغفر لحینا میتنا، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ بہرحال آپ کا اچھا جذبہ ہے، آپ تو امت کی خیر چاہتے ہیں، لیکن خیر اسی طرح کریں جو اللہ رسول کا حکم ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو معافی ملی ہے وہ وسیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ قصہ آدم علیہ السلام جو ہے قرآن میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، یعنی آپ پورا قرآن کھول لیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا کہ کیسے اللہ فرمایا خلقتہ بیدی، پھر اللہ نے فرمایا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، پھر ملائکہ کا سجدہ کرنا، ملائکہ اور آدم کا مناظرہ ہونا، اللہ کا آدم کو اس کی بیوی کا پیدا کرنا، پھر آدم اور بیوی کا جنت میں داخل ہونے کا حکم دینا، پھر ان کو ایک درخت سے روکنا ولا تقربا هذه الشجرہ، اسی طرح فوسوس لهم الشیطان، پھر آدم و حوا کے کپڑوں کا اتر جانا، پھر ان کا زمین پہ اتارا جانا، یہ سارا قرآن میں موجود ہے، ایک وسیلے والا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ خدا کا خوف کریں کہ یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ فبدت لہما سوآتہما، کہ آدم و حوا کے کپڑے اتر گئے اور بیچارے کپڑے ڈھانپنے لگے، لیکن وسیلے کا حکم نہیں ہے۔ اگر وسیلہ رسول توسل جائز ہوتا اللہ قرآن میں ذکر کر دیتا۔ اسی طرح پھر اللہ نے وضاحت کر دی ہے فتلقى آدم من ربہ بکلمات، اللہ نے کلمات سکھلائے، اس میں کیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس میں کسی جگہ وسیلہ ہے، توسل ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا، عرش پہ لکھا تھا، یہ سب ایسی روایات ہیں جن کا کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے بہرحال یہ بات غلط ہے، اور حضرت آدم کی دعا اللہ نے منظور کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک عورت کا خاوند مر گیا ہے، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، حملہ ہے تو وضع حمل عدت ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ مجھے وضو نہیں تھا، تو پھر وضو کر کے نماز لوٹا دے بس۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی آدمی عورت کے ساتھ زنا نہ کہو، جماع کہو، اللہ زنا سے بچائے۔ اللہ زنا سے، زنا تو حرام میں ہوتا ہے نا، جماع حلال میں ہوتا ہے، تو زنا تو نہ کہو، اللہ بچائے زنا سے، ہر مسلمان کو بچائے۔ یہ تو عذاب ہے زنا، بذاک لا تقربوا الزنا انه کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ تو وہ لفظ سے بھی بچو، لا تقربوا، اللہ نے کہا قریب بھی نہ جاؤ نا، اس کے چیزوں کے یعنی جو دوائی ہے ان کے بھی قریب نہ جاؤ، کیونکہ جو قریب جائے گا تو واقع ہو جائے۔ تو بہرحال پھر اس کو کفارہ دینا ہے، یا تو غلام آزاد کرے، وہ تو آج کل ملتا نہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اگر نہ کر سکے تو پھر مسکینوں کو 60 مسکینوں کو یہ اس وقت ہے جب روزے نہ رکھ سکے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ بڑا آدمی ہے بس جو ٹھیک ہے 60 آدمی کھانے کھلاؤ جان چھوٹے جی، بڑے آدمی ہو پہلے روزے رکھو۔ ہاں اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کفارہ دے گا۔ تو فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ دونوں راضی تھے تو دونوں کفارہ بھریں گے، اگر بیوی تو راضی نہیں تھی، حضرت نے زبردستی کی ہے، تو پھر اسی کو کفارہ دینا ہوگا۔ کاروباری الجھن میں قرضے میں پھنس گیا ہوں، سب سے بڑی چیز ہے استغفار۔
سب سے بڑی نعمت ہے استغفار. جتنی پڑھ سکتے ہو استغفار پڑھو. یمددکم باموال وبنین، اللہ پاک کا مدد کا فیصلہ ہے قرآن. جو لوگ انگلش کے طریقے سے بال کٹواتے ہیں تو تشبہ ہے، جن کے ساتھ تشبہ کریں گے انہی کے ساتھ محبت، انہی کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم. تو اب آپ کی مرضی ہے کہ اپنی شکل سیرت صورت کو یعنی سیرت نبوی میں ڈھالیں یا انگریزوں کی اتباع اور کافروں کی اتباع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تمام شباب مسلمین کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. گناہ میں ملوث تھا، میں نے کہا کہ اگر میں اس گناہ کا ارتکاب کروں گا تو میری بیوی کو طلاق، گناہ تم کرو طلاق بیوی کو دو. اچھی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. سب سے بہتر یہ ہے کہ ایسے مسائل میں دارالافتاء سے رجوع کریں، کیونکہ یہ بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں، اس میں ہر کسی کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے. عورت اگر بالوں کو خضاب لگائے، سیاہ خضاب تو منع ہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے علاوہ مہندی لگا لے یا مہندی میں کوئی اور رنگ ملا لے، جیسے بسمہ آتا ہے اس کا ذکر بھی حدیث مبارک میں موجود ہے کہ مہندی اور وسمہ جو ہے اگر ملا لیں تو بڑا خوبصورت رنگ بن جاتا ہے. اچھا میں آپ کو بتا بھی دوں کہ وسمہ کیا ہوتا ہے. نیل نہیں ہوتا یہ